اچھا، ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ موت کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ تو آج ہم اسی گہرے سوال کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری تخلیق سے شروع ہو کر ابدیت تک جاتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے نا، جو ہر انسان نے ہر دور میں خود سے پوچھا ہے، اور یہی سوال ہماری آج کی ساری گفتگو کا مرکز رہے گا۔ تو اس بڑے سوال کا جواب ہمیں آخر میں نہیں بلکہ بالکل شروع میں ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی کا راز ہماری اپنی پیدائش میں ہی چھپا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی سادہ لیکن بڑی طاقتور دلیل دی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس ذات نے ہمیں پہلی بار بنایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بغیر کسی نمونے کے، کیا اس کے لیے ہمیں موت کے بعد دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بالکل اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس خدا نے پہلی بار زندگی بخشی وہ ہماری ہر ایک تفصیل کو جانتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوبارہ زندگی کا وعدہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو ایک حقیقت کا سامنا کرنا ہے، اور وہ ہے اس دنیا کا خاتمہ، یعنی موت۔ بس ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہر چیز، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، انسان ہوں، یا ہماری بنائی ہوئی عظیم الشان عمارتیں، سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن شاید اس کی گہرائی پہ اتنا غور نہیں کرتے۔ یہ آیت ایک زبردست فرق واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ہر مخلوق ہے جو فانی ہے، اور دوسری طرف خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چمک دمک، ہر چیز عارضی ہے۔ تو اگر یہ دنیا عارضی ہے تو پھر اس کے بعد کیا؟ یہاں سے آخرت کے سفر کا ایک نیا اور بہت ہی اہم باب شروع ہوتا ہے، جسے یوم حساب کہتے ہیں۔ اسے یوم قیامت بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا دن۔ یہ وہ دن ہوگا جب تاریخ کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ اس دن کوئی افراتفری یا بھگدڑ نہیں ہوگی۔ ہر چیز ایک کامل نظم و ضبط کے تحت ہوگی۔ ہر شخص خاموشی اور ایک انجان خوف کے ساتھ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ آیت اس دن کی ایک جھلک دکھاتی ہے جب خدا کی عظمت ظاہر ہوگی اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ یہ منظر ہی اس دن کی ہیبت اور غیر معمولی سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن حساب کتاب کے اس سخت دن کے بعد کچھ لوگوں کے لیے ایک شاندار انعام بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں سے آخر وعدہ کیا کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ جنت کو صرف ایک خوبصورت جگہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ذہنی کیفیت کے طور پر، ایک ایسی حالت جہاں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف اور صرف خالص اطمینان ہے۔ قرآن ہمیں اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے، ایک ایسی زندگی جس پر انسان پوری طرح راضی ہو، کوئی شکایت یا پچھتاوا نہ ہو۔ ایک اونچا شاندار باغ اور اس کے پھل خود بخود پہنچ میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف ایک باغ نہیں، بلکہ مکمل سکون اور راحت کی تصویر ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ انعام ایسے ہی نہیں مل جائے گا۔ یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ سکون، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے۔ یہ ان کی محنت، ان کی کوششوں اور ان کے صبر کا حقیقی پھل ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر رکتے ہیں، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل تولا جائے گا اور اس کا ایک ابدی نتیجہ نکلے گا، تو کیا یہ ہمارے آج کے فیصلوں کو بدل دے گا؟ کیا یہ ہمارے جینے کے انداز کو ایک نیا مقصد دے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اچھا، ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، موت کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ تو آج ہم اسی گہرے سوال کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری تخلیق سے شروع ہو کر ابدیت تک جاتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے نا، جو ہر انسان نے ہر دور میں خود سے پوچھا ہے، اور یہی سوال ہماری آج کی ساری گفتگو کا مرکز رہے گا۔ تو اس بڑے سوال کا جواب ہمیں آخر میں نہیں بلکہ بالکل شروع میں ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی کا راز ہماری اپنی پیدائش میں ہی چھپا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی سادہ لیکن بڑی طاقتور دلیل دی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس ذات نے ہمیں پہلی بار بنایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بغیر کسی نمونے کے، کیا اس کے لیے ہمیں موت کے بعد دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟
قرآن کی یہ آیت بالکل اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس خدا نے پہلی بار زندگی بخشی وہ ہماری ہر ایک تفصیل کو جانتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوبارہ زندگی کا وعدہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو ایک حقیقت کا سامنا کرنا ہے، اور وہ ہے اس دنیا کا خاتمہ، یعنی موت۔ بس ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہر چیز، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، انسان ہوں، یا ہماری بنائی ہوئی عظیم الشان عمارتیں، سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن شاید اس کی گہرائی پہ اتنا غور نہیں کرتے۔ یہ آیت ایک زبردست فرق واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ہر مخلوق ہے جو فانی ہے، اور دوسری طرف خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چمک دمک، ہر چیز عارضی ہے۔ تو اگر یہ دنیا عارضی ہے تو پھر اس کے بعد کیا؟ یہاں سے آخرت کے سفر کا ایک نیا اور بہت ہی اہم باب شروع ہوتا ہے، جسے یوم حساب کہتے ہیں۔ اسے یوم قیامت بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا دن۔ یہ وہ دن ہوگا جب تاریخ کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ اس دن کوئی افراتفری یا بھگدڑ نہیں ہوگی۔ ہر چیز ایک کامل نظم و ضبط کے تحت ہوگی۔ ہر شخص خاموشی اور ایک انجانے خوف کے ساتھ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ آیت اس دن کی ایک جھلک دکھاتی ہے جب خدا کی عظمت ظاہر ہوگی اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ یہ منظر ہی اس دن کی ہیبت اور غیر معمولی سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن حساب کتاب کے اس سخت دن کے بعد کچھ لوگوں کے لیے ایک شاندار انعام بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں سے آخر وعدہ کیا کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ جنت کو صرف ایک خوبصورت جگہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ذہنی کیفیت کے طور پر، ایک ایسی حالت جہاں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف اور صرف خالص اطمینان ہے۔ قرآن ہمیں اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے، ایک ایسی زندگی جس پر انسان پوری طرح راضی ہو، کوئی شکایت یا پچھتاوا نہ ہو۔ ایک اونچا شاندار باغ اور اس کے پھل خود بخود پہنچ میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف ایک باغ نہیں، بلکہ مکمل سکون اور راحت کی تصویر ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ انعام ایسے ہی نہیں مل جائے گا۔ یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ سکون، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے۔ یہ ان کی محنت، ان کی کوششوں اور ان کے صبر کا حقیقی پھل ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر رکتے ہیں، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل تولا جائے گا اور اس کا ایک ابدی نتیجہ نکلے گا، تو کیا یہ ہمارے آج کے فیصلوں کو بدل دے گا؟ کیا یہ ہمارے جینے کے انداز کو ایک نیا مقصد دے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔